اعتکاف کے حوالے سے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، جو کہ بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں اور بہت سے ہو سکتا ہے بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی سے فرمایا جب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا، عمر کا آخری حصہ، اس میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کی ہر قوم میں اعتکاف کی عبادت رہی ہے۔ جو بت پرست لوگ ہوتے تھے، وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے ادب سے اور اس خاص قسم کی حالت بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، وہ بھی مسجد کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا اعتکاف باشرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ ایک دن کا اعتکاف اپنے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے جیسے فاصلے ہیں۔ تو اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے۔ جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، تو معتکف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں اور مسجد میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت پیارا لگتا ہے کہ اتنی مصروفیت میں جب لوگ دنیا کی مصروفیات میں ہیں، کوئی شخص میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آ کے پڑ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا نہیں فرمائے، تو گویا میں تیرا در چھوڑوں گا۔ نائن اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی فضیلت بھی بیان کی۔ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی وہ فضیلت حدیث میں بیان کی کہ مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ اور آسماں اور زمین میں جو فاصلہ ہے، اتنا اللہ تعالی جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت اعتکاف کی کہ اس میں ہم اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو 10 دن باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، آپ کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے، علماء کے بیان سننے کی آپ کو توفیق ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا، اور سب سے بڑا فائدہ کیا جو حدیث میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے انسان کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 10 دنوں کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو معتکف کو یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے، بالفرض اگر اس کو سوتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات گزر جائے اور اس سے عبادت نہ ہو سکے، کم از کم اعتکاف والی عبادت تو اس کو لیلۃ القدر میں ملے گی۔ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف جب بھی ٹوٹے گا تو قضا ایک دن کی ہوتی ہے اس کی۔ جیسے کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اگلے ہی دن مغرب سے پہلے قضا کی نیت کر لے، اور یہ نیت کرے کہ میں جو آج اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی قضا کر رہا ہوں، کیونکہ سنت اعتکاف تو اب اس کا ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک اعتکاف کرے اور پھر آگے نفلی اعتکاف کی نیت سے مزید دن اگر باقی ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائے۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اس پر بات کر رہے تھے بنا شرعی عذر کے۔ اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے دوران آپ کسی کے جنازے میں جانے کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے ایک اور الگ ویڈیو بناؤں گا، اعتکاف کا طریقہ وغیرہ پر ویڈیو بناؤں گا۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، جو کہ بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں اور بہت سے ہو سکتا ہے بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی سے فرمایا جب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا، عمر کا آخری حصہ، اس میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کی ہر قوم میں اعتکاف کی عبادت رہی ہے۔ جو بت پرست لوگ ہوتے تھے، وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے ادب سے اور اس خاص قسم کی حالت بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، وہ بھی مسجد کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے۔
اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف باشرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ ایک دن کا اعتکاف اپنے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے جیسے فاصلے ہیں۔ تو اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے۔ جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، تو متکف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں اور مسجد میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت پیارا لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتون میں جب لوگ دنیا کی مصروفیات میں ہیں، کوئی شخص میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آ کے پڑ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا نہیں فرمائے، تو گویا میں تیرا در چھوڑوں گا۔ نائن اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی فضیلت بھی بیان کی۔ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی وہ فضیلت حدیث میں بیان کی کہ مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ اور آسماں اور زمین میں جو فاصلہ ہے، اتنا اللہ تعالی جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت اعتکاف کی کہ اس میں ہم اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کو 10 دن باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، اب کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے، علماء کے بیان سننے کی اب کو توفیق ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا، اور سب سے بڑا فائدہ کیا جو حدیث میں بھی ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے انسان کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 10 دنوں کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو متکف کو یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے۔ بالفرض اگر اس کو سوتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات گزر جائے اور اس سے عبادت نہ ہو سکے، کم از کم اعتکاف والی عبادت تو اس کو لیلۃ القدر میں ملے گی۔ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف جب بھی ٹوٹے گا تو قضا ایک دن کی ہوتی ہے اس کی۔ جیسے کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اگلے ہی دن مغرب سے پہلے قضا کی نیت کر لے، اور یہ نیت کرے کہ میں جو آج اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی قضا کر رہا ہوں، کیونکہ سنت اعتکاف تو اب اس کا ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک اعتکاف کرے اور پھر آگے نفلی اعتکاف کی نیت سے مزید دن اگر باقی ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائے۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اس پر بات کر رہے تھے بنا شرعی عذر کے۔ اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے دوران آپ کسی کے جنازے میں جانے کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے ایک اور الگ ویڈیو بناؤں گا، اعتکاف کا طریقہ وغیرہ پر ویڈیو بناؤں گا۔